الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین اور معصوم بچے اور ہم عمر ہم سفر اور پردہ میں بیٹھنے والی ماں بہنیں، آج یہ غنیمت سمجھ کر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس لیے چند بات پیش کیے جاؤں تاکہ سننے والے کہنے والے کو بھی بات سمجھ میں آئے، اس پر عمل پر رہا ہو اور عملی جامہ پہنائیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کے رہنے والے یعنی ہندو بھائی کے دل میں مسلمانوں کی کتنی عزت اور کتنی عظمت ہے یا کتنی حقارت ہے، اس بات کو سمجھانا ہے کہ آج مسلمانوں کی عزت ان کے دل میں نہیں ہے، اور بار بار جگہ جگہ سے آواز آتی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے صفایا کیا جائے، مگر صفایا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میگنیٹ انگلش میں بولتے ہیں اس چیز کو جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اسی کو اردو میں مقناطیس بولتے ہیں، اس لوہے کو جو جس میں کھینچنے کی صلاحیت، جیسے کہ ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، ٹیپ ریکارڈ میں، ہر چیز میں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میگنیٹ اور مقناطیس جو ہے، اسی طرح سے مسلمان ہے، اسلام دھرم کو قبول کرنے والے مسلمان کہتے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات اور کردار ایسے ہیں کہ وہ کھینچتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خود ایمان والے بھائی، مسلمان بھائی، اپنا اخلاق، اپنا کردار ایسا بنائے جو نبی کا طریقہ، جو نبی کا فرمان ہے، جو آپ کے اخلاق و عادات ہیں، اس چیز کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم میں سے مسلمان ہوتا ہے، میں سے مقناطیس ہوتا ہے، میں سے میگنیٹ ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو مسلمان اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ ہمارا کردار اچھی ہونی چاہیے، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار احق بثقبہ بشفعتہ، کہ پڑوسیوں کا حق کا خیال رکھو۔ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، پڑوسی چاہے سکھ ہو، پڑوسی چاہے ہندو ہو، پڑوسی چاہے بدھ دھرم کا ہو، پڑوسی چاہے جین دھرم کا ہو، پڑوسی چاہے کنفوشیشن کا ہو، پڑوسی چاہے سنٹو مذہب کا ہو، کسی بھی مذاہب سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں وہ دیکھنا نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں۔ پڑوسی میں اگر کوئی بھی ہو کسی دھرم کا، اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کا خیال رکھو، ان کے چولہے کا خیال رکھو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان آیا اور ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور مہمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر قیام فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کھانے کا جو انتظام کیا تو انہوں نے ایک آدمی کے بجائے 2 آدمی 3 آدمی کا حصہ اکیلا کھایا، اور بھر پیٹ کھایا، سیر ہو کے کھایا، آسودہ ہوا، اور رات میں قیام کیا، اور پھر آدھی رات میں اس مہمان نے پاخانہ کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو ناش کر دیا، ناپاک کر دیا، اور صبح سویرے وہ مہمان بھاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے غلاظت ڈال دی ہے، ناپاک کر دیا ہے، کہیں محمد ہم سے انتقام نہ لے لے، بدلہ نہ لے لے، اور وہ چلا گیا۔ جب کوئی دور جانے کے بعد اچانک یاد آیا کہ میری تلوار چھوٹ گئی ہے، واپس لینے کے لیے آیا، اور دل میں یہ وسوسہ تھا کہ میں محمد کے پاس جاتا ہوں تلوار لینے کے لیے، نہ جانے وہ کیا کہیں گے، غصہ کریں گے، کیسی باتیں کہیں گے، نہ معلوم۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا اور ڈرتا ڈرتا آ بھی رہا تھا کہ میں نے ایک تو ان کے یہاں مہمانداری میں خوب کھایا پیا، قیام کیا،
اور اس کی بستر پر غلاظت کر دی میں نے، یہ بہت ہی بے حرمتی کی بات ہے۔ اس لیے سوچتا سوچتا یہاں تک آیا اور حضور کے پاس پھر پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اچھا مہمان پھر دوبارہ آیا ہے۔ آپ نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا، مسکرا کے کہا کہ مہمان آؤ آؤ، مبارک ہو تمہارا آنا، اور اپنی تلوار لے کے جاؤ۔ اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو میری خدمت ہے کہ میں خدمت کروں۔ تم اگر پخانہ کر دو تو میں دھوؤں گا اور تمہاری خدمت کروں گا، مہمان کا حق ہوتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے مسکرا کے پھر تلوار ان کو واپس دیا۔ بڑا احساس ہوا ان کو، بہت احساس ہوا ان کو کہ محمد صاحب کا اخلاق کیسا ہے، تو وہ اخلاق ہمیں دکھانا ہے۔ ہم مسلمان جب بااخلاق ہو جائیں گے، ایٹومیٹک یہ ہے کہ کفار و مشرکین دیگر مذاہب کے لوگ ہماری طرف آئیں گے۔ ظلم و تشدد کبھی پنپتا نہیں ہے۔ گرم وہ نقصان کرتا ہے، ٹھنڈا گرم کو کھا جاتا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ گرم ہوتی ہے۔ پانی آگ کو کھا جاتا ہے، آگ پانی کو نہیں کھا سکتی ہے۔ لہذا آج ظلم، بربریت اور عداوت اور نفرت بھرپور ہے۔ یہ بربریت اور یہ عداوت اور یہ نفرت نہیں چلے گی۔ کیا تاریخ گواہ نہیں ہے کیا کہ حجاج بن یوسف جو 714 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا، سن 693 عیسوی میں انہوں نے عمر بن عاص لیثی اور یحییٰ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ قرآن کے اندر میں اعراب لگاؤ۔ اس زمانے میں قرآن میں زبر زیر پیش نہیں ہوا کرتا، لہذا حجاج بن یوسف کے کہنے کے مطابق، آرڈر کے مطابق یحییٰ بن عمیر، عمر بن عاص لیثی نے اس میں اعراب لگایا اور ابو الاسود دویلی کو کہا تم قرآن میں نقطہ لگایا۔ اتنا بڑا احسان کیا انہوں نے اسلام کے اوپر، مگر ظالم تھا، اس لیے اس کے ظلم کی شکایت بادشاہ تک پہنچی، اور عبد الملک بن مروان جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی مروان تھا، مروان کا لڑکا تھا عبد الملک بن مروان، تو عبد الملک کو شکایت ملی اس بارے میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حجاج یوسف نے بلایا اور آپ کو لعن طعن کیا اور برا بھلا کہا۔ تو درباریوں نے حضرت انس سے درخواست کی کہ حضرت انس آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ خادم رسول ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے توہین کی ہے، اہانت کے ساتھ جو کہ آپ کو پیش آیا ہے، لہذا آپ اس چیز کی شکایت نہیں کریں گے، کہیں اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں کوئی شکایت نہیں کرتا، جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر بات کب تک بیٹھی رہے گی۔ لہذا کسی نے کان تک پہنچا دی اور عبد الملک بن مروان بادشاہ نے سن لیا کہ حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور توہین کی ہے۔ لہذا بادشاہ وقت نے پیغام دیا حجاج بن یوسف گورنر کو، اے باندی کے اولاد، تمہاری ماں باندی نوکرانی اس کی شکم سے پیدا ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ صحابی رسول کے ساتھ، خادم رسول کے ساتھ تو نے توہین کی اور بدتمیزی سے پیش آیا، تمہاری کھال کو کھینچ دوں گا۔ تو دوستو اور بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ عبد الملک بن مروان نے ان کے ساری کہ ہیکڑی نکال دی۔ دوستو اور بھائیو، اسلام کی تاثیر ہے، اسلام کے اندر اخلاق و عادات ہیں، اور ظلم کا جواب ظلم سے نہیں ہوتا ہے، سلیقے سے ہوتا ہے۔ آج کے کفار مشرکین ہمارے بھائی، ہندو بھائی، میں تو کہتا ہوں تم سلامت رہو، سلامت رہو، ہم تمہیں بد دعا نہیں کرتے، ہم تو تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں جو کہ سمجھداری عطا فرمائے، دوسرے محبت پیدا فرمائے۔ کیا میرے محمد صاحب نے دعا نہیں کی؟ سب کے لیے دعائیں کی تھی، آپ نے کسی کے لیے بد دعائیں نہیں کی ہے۔ اور اللہ نبی نے فرمایا کلو انسان نخوا، ہر انسان بھائی ہے۔ کیا گیاس اور گنیش بھائی نہیں ہے؟ رام پرساد نوشاد بھائی نہیں ہے؟ عبد الغفور مہندر کپور بھائی نہیں ہے؟ عبد الشکور رشی کپور بھائی نہیں ہے؟ اور شکیلا اور سشیلا بہن نہیں ہے؟ لہذا ہم تو سب بھائی ہیں، بھائی بن کے رہنا چاہتے ہیں، یہ میری عادات اخلاق میں شامل ہے۔ باقی رہا کہ اگر تم چاہو عداوت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہو، ظلم تشدد کرنا چاہتے ہو، اگر یہ ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہو جائے، یہود و نصارہ کفار مشرک ایک طرف ہو جائے، تو میرے سامنے تم تاب نہیں لا سکتے ہو۔ کیوں؟ سن 624 عیسوی میں جنگ ہوئی تھی، اس میں 313 تھے۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر تم مسلمانوں کو
10,000 مسلمان کو اگر تم قتل کر دو گے تو 30,039 ہندو مسلمان ہوں گے. یہ دھیان رکھنا، یہ لچک ہے اسلام کے اندر میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ کشش ہے اسلام کے اندر میں. تم اگر مسلمان کو قتل کرنا چاہتے ہو، اگر تم 1 لاکھ کو کر دو تو 3,39,000 ہندو مسلمان ہوں گے، کنورٹ ہوں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے. میں نہیں کہتا، اگر میں منع بھی کروں گا وہ ہمیں اور بھی ماریں گے کہ تم منع کیوں کرتے ہو، وہ اسلام میں داخل ہوں گے. یہ اللہ کی کشش دے رکھی اس نے اسلام میں. دوستو اور بھائیو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اے ہندوستان کے رہنے والے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، مل کے رہو، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے. زمین خدا کی بنائی ہوئی ہے، آسمان خدا کے بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا اس زمین پر رہ کر کے خدا داد نعمتوں کو استعمال کر کے پھر ظلم تشدد کرتے ہو. ظلم تشدد خدا دیکھ رہا ہے. خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، انجام بہت برا ہونے والا ہے. ہم سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے رہیں گے اور اپنے ہندوستان کو ترقی میں پہنچائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب فوج میں بھرتی ہو کر چین کے بارڈر پر جا کر کے، پاکستان کے بارڈر پہ جا کر کے ہم لڑیں گے اور جہاں پیشانی سے لڑیں گے. شہید ہونے کو تیار ہیں. ان تمام ممالک کو ہندوستان میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ہندوستان دنیا کا آدھے حصے کا مالک ہو جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں، اور آپ نفرت کی دنیا میں چاہتے ہو. ارے مل کے رہو. ہندوستان کی خوبصورتی اسی میں ہے. کسی چمن میں، پارک میں، گارڈن میں پھول کئی طرح کے ہوتے ہیں، جبھی تو چمن خوبصورت ہوتا ہے. ایک طرح کے پھول کو گارڈن نہیں کہتے، اس میں 1000 طرح کے پھول ہوتے ہیں. ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر دھرم کے لوگ ہیں، اس لیے ہندوستان کی خوبصورتی ہے. اس خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ سب سے مل کر کے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی سوچیں. خیر خواہی سوچنا ہمارے لیے بہتر ہوگا اور نقصان ہی نقصان ہوگا، کیونکہ وہ قہار بھی ہے، وہ مالک بھی ہے. جو اوپر والا ہے قدرت ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، قہر بھی ڈال دیتا ہے. اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا مالک سے ڈرتے ہوئے ہم آپس میں سب بھائی بھائی مل کر کے رہیں گے اور ہندوستان کی بھلائی اور اس کی ترقی کے لیے سوچیں گے اور اپنے اپنے دھرم کی خدمات کریں گے، تاکہ مرنے کے بعد ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا. یعنی جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. ہم سب جیسے کریں گے ویسے پائیں گے. میں اپنے مذاہب کی خدمت کروں اور آپ اپنے مذہب کی خدمت کریں، آپ اپنے دین کی خدمت کریں، میں اپنے دین کی خدمت کروں اور اپنی جگہ پر رہیں، اور کوئی کسی کے دھرم کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے. چھیڑ چھاڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہم سب مل کر رہیں گے. اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھی طرح سے محبت کے ساتھ رہنے توفیق نصیب عطا فرمائے اور اس ملک کو سلامت رکھے اور دشمنوں کی نگاہ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر ضرور کریں، مہربانی ہوگی.